السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب دل لگا کر پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ تو بچوں، آج ہم جماعت چہارم کی کتاب سے ایک بہت ہی پیارا اور سبق آموز سبق پڑھنے والے ہیں۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ اچھے پڑوسی کیسے بنتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے زیبا کے پڑوسی۔ تو چلیں تیار ہو جائیے، دیکھتے ہیں کہ زیبا اور اس کے نئے پڑوسیوں کی کہانی میں ہمارے لیے کیا کچھ سیکھنے کو ہے۔ اچھا جی، تو کہانی کچھ یوں ہے کہ صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی۔ زیبا نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگی، میرا نام جمیلہ ہے، ہم لوگ رات کو سامنے والے گھر میں آئے ہیں، میں آپ کی امی سے ملنا چاہتی ہوں۔ زیبا جمیلہ کو اپنی امی کے پاس لے گئی۔ زیبا کی امی نے جمیلہ کو خوش آمدید کہا، پھر کہنے لگی، آپ لوگ نئے آئے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ جمیلہ نے کہا، جی شکریہ، میں اسی سلسلے میں آئی ہوں، ہمارا پورا سامان ابھی نہیں پہنچا، ہمیں کچھ برتن چاہیے۔ تو بچوں، زیبا کی امی نے اسے برتن تو دے دیے، لیکن جب وہ جانے لگی تو امی نے اسے روکا اور کہا، بیٹی اپنی امی کو بتائیں کہ آج کا ناشتہ ہماری طرف سے ہے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ امی جان نے جلدی جلدی مزیدار پراٹھے اور آملیٹ تیار کیے، چائے بنا کر تھرمس میں ڈالی، اور پھر زیبا اور اس کی بہن زارا خوشی خوشی ناشتہ لے کر ان کے گھر گئیں۔ دیکھا آپ نے، زیبا کی امی کتنی اچھی ہیں، کتنی خیال رکھنے والی ہیں۔ انہوں نے صرف مانگی ہوئی چیز ہی نہیں دی، بلکہ خود سے سوچا کہ انہیں اور بھی ضرورت ہوگی اور ان کے لیے گرما گرم ناشتہ بھی تیار کر دیا۔ جب زیبا واپس آئی نا، تو اس کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ امی جان نے ایسا کیوں کیا۔ وہ اپنی امی سے کہنے لگی، امی جان، جمیلہ نے تو اس سے برتن مانگے تھے، آپ نے ان کے لیے پورا ناشتہ ہی تیار کر دیا۔ تو زیبا کی امی نے بہت پیار سے اسے سمجھایا، میری پیاری بیٹی، یہ لوگ یہاں نئے آئے ہیں۔ جب لوگ اپنا گھر بدلتے ہیں تو بہت تھک جاتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، ابھی ان کا سارا سامان بھی نہیں پہنچا، تو ایسے مشکل وقت میں ان کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے نا؟ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زیبا نے اپنی امی کی بات پر کیا کہا۔ زیبا کہنے لگی، امی جان، لیکن ان کے ساتھ نہ تو ہمارا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی جان پہچان۔ امی جان نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ پھر امی نے ایک بہت پیاری بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ آخرت کا مطلب ہوتا ہے وہ زندگی جو اس دنیا کے بعد آئے گی۔ تو بچوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا ہمارے ایمان کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ یہ سن کر زیبا نے پھر پوچھا کہ امی جان، نیک سلوک سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہم کیا کریں؟ تو امی نے سمجھایا کہ نیک سلوک کا مطلب ہے اپنے پڑوسی کی عزت کرنا۔ جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، یعنی اس کا حال پوچھنے جانا، اس کی خیریت معلوم کرنا، اور کبھی کبھی ان کے ہاں تحفے تحائف بھیجنا۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پڑوسیوں میں سب سے زیادہ حق اس کا ہوتا ہے جس کے گھر کا دروازہ ہمارے دروازے سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو جو ہمارا بالکل ساتھ والا پڑوسی ہے نا، اس کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ اس بات کو اور اچھے سے سمجھانے کے لیے امی جان نے ایک بہت ہی شاندار واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر بکری ذبح ہوئی، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ سب سے پہلے گوشت ہمارے پڑوسی کے گھر پہنچاؤ۔ غلام نے حیرانی سے کہا کہ وہ تو یہودی ہیں، یعنی وہ ہمارے مذہب کے نہیں تھے، لیکن پھر بھی پڑوسی تو تھے نا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
یہودی ہے تو کیا ہوا، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ دیکھو بچوں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو بچوں، یہ تھی زیبا اور اس کے پڑوسیوں کی کہانی۔ کتنی پیاری کہانی تھی، ہے نا؟ آئیے اب جلدی سے دہراتے ہیں کہ آج ہم نے اس خوبصورت سبق سے کیا کیا اہم باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر وہ بیمار ہوں تو ان کا حال پوچھنے ضرور جانا چاہیے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ پڑوسیوں کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوں، اور اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کا ساتھ دیں۔ شاباش! مجھے یقین ہے کہ آپ نے سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ تو پھر ہو جائے ایک چھوٹا سا کوئز۔ چلیں دیکھتے ہیں کس کو کتنا یاد ہے۔ پہلا سوال ہے، دروازے پر دستک کس نے دی تھی؟ سوچیں ذرا۔ شاباش! بالکل ٹھیک جواب۔ دروازے پر جمیلہ نے دستک دی تھی، جو زیبا کی نئی پڑوسن تھی۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، جمیلہ نے زیبا کی امی سے کیا چیز مانگی تھی؟ بہت خوب، جمیلہ نے زیبا کی امی سے کچھ برتن مانگے تھے۔ سوال نمبر 3، زیبا کی امی نے ان کے لیے ناشتے میں کیا کیا بنایا تھا؟ زبردست! زیبا کی امی نے ناشتے میں گرما گرم پراٹھے، آملیٹ اور چائے تیار کی تھی۔ چوتھا اور بہت اہم سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بالکل صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ اور آخری سوال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے یہودی پڑوسی کے لیے کیا چیز بھجوائی تھی؟ بہترین، انہوں نے اپنے یہودی پڑوسی کے لیے بکری کا گوشت بھجوایا تھا۔ بہت اچھے بچوں، آپ نے سب سوالوں کے بالکل درست جواب دیے۔ اب آپ کا آج کا ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اس سے جو اچھی باتیں سیکھی ہے نا، ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے اور ایک اچھے انسان بن کر دکھائیں گے۔ جانے سے پہلے اگر آپ کو آج کا سبق اچھا لگا تو برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔